یہ ایک مسلسل کمنٹری چلی آ رہی تھی، مسلسل ایک تبصرہ ہوتا آ رہا تھا، مسلسل احکام نازل ہوتے آ رہے تھے، مسلسل آسمان اور زمین کا آپس میں رابطہ تھا، مسلسل عرش اور فرش کا آپس میں رابطہ تھا، مسلسل قلب رسول کا اور جبریل کا آپس میں رابطہ تھا۔ ہر موقع پہ ہدایت نازل ہوتی تھی تو آپ قدم آگے بڑھاتے تھے۔ یہ وہ لائیو تجزیہ ہے، یہ وہ لائیو قرآن کریم ہے جو 23 سال تک نازل ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتاتے رہے۔ یہ معجزہ کسی کو نہیں ملا۔ تختیاں آئیں، پڑھ لی، عمل کر لیا، لیکن یہاں کیا ہے؟ 23 سال تک جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہزاروں بار آئے، 10 20 100 500 بار نہیں، ہزاروں مرتبہ آئے، بار بار آئے، ہر روز آئے، ہر بات بتانے کے لیے آئے کہ یہ جو نبوی زندگی ہے، یہ جو 23 سالہ زندگی ہے جسے ہم اصل سیرت طیبہ کہتے ہیں، یہ 40 سال سے 63 سال تک کی جو زندگی ہے، یہ ایک زندگی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ساری لائف معجزہ ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں غار حرا میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، فرشتہ آتا ہے، آ کے گلے لگا لیتا ہے، ایسے پکڑ کے دبا لیتا ہے، کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں کیا پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتہ پھر کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پھر فرماتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور وہ جو غار حرا ہے، اس وقت کے حرم پاک سے، مکہ مکرمہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک بڑی اونچی چوٹی ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی سے حرم پاک ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم نیچے دیکھیں، اس طرح کوئی بندے کی ذات وہاں نہیں ہے، بالکل تنہا اکیلے، رات دن وہاں رہتے تھے۔ وہاں اچانک ایک انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، وہاں سے میرے بھائیوں سیرت شروع ہو گئی۔ یہ سیرت ہے، یہ کس نے بتایا کہ غار حرا میں یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، قرآن نے سیرت کو بیان کر دیا۔ پھر آپ نیچے اترتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ایک انہونا سا واقعہ ہوتا ہے، گھر جا کے لیٹ جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں خدیجہ میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے۔ پھر سورہ مدثر نازل ہو جاتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ 5-6 آیتیں نازل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ہوگا۔ سیرت طیبہ قرآن سمجھاتا ہے۔ حقیقت میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ سیرت طیبہ کا سب سے اہم ماخذ، اہم مرجع، اہم سورس، سچا ترین سورس وہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کا سیرت سے تعلق ہو گیا، سیرت کا قرآن کریم سے تعلق ہو گیا۔ اگر آپ یوں کہیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہے، قرآن کریم کو اللہ نے کتاب کا نام دیا ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ تو لکھی ہوئی ہے نا، یہ کم و بیش 500 صفحات ہیں، 114 صورتیں ہیں، مکی اور مدنی صورتیں ہیں۔ اس قرآن کریم کو اگر آپ چلتا پھرتا دیکھنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس قرآن کریم کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہیں، عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ یہ ہے سیرت اور قرآن کا آپس میں تعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت تو بیان کیجیے ہمارے سامنے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ نازل ہوتا تھا وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔
تو اللہ نے بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو بھی نازل فرما دیا۔ قرآن اور اہل قرآن یعنی عملاً پریکٹیکل کر کے بتانے کے لیے بندہ بھیج دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان امیوں کو انہی میں سے ایک رسول دیا، بھیجا ہے ان کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے قرآن کا سیرت سے تعلق کہ اگر آیتیں تو نازل ہو جاتی، کوئی عمل کر کے پریکٹیکل کر کے بتانے والا نہ ہوتا تو ہمارے پاس 100 بہانے ہو سکتے تھے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا تو جسم کمزور ہے، ہمیں تو نیند آتی ہے، ہمیں تو پیشاب آتا ہے، ہم تو ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں تو بھوک لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ کر کے بتا دیا کہ جو صاحب قرآن اس قرآن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آیا ہے اسے یہ سارے عوارض لائق ہوتے ہیں، ان کو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں، اپنے جسم میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارتی معاملات میں، اپنے آئلی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے بچوں میں، اپنے والدین میں، اپنے دشمنوں کے ساتھ ہر جگہ نافذ کر کے آپ نے رکھ دیا۔ یہ سیرت ہے کہ اس قرآن کریم کو آپ نے ہر جگہ پہ عملاً نافذ کر کے بتا دیا۔ تو پہلی جو بات قرآن کریم نے فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، اب ذرا تصور کریں کہ اسی کو قرآن نے بھی اسی طرح جوڑ دیا آپس میں۔ جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل قرآن کے ساتھ بھیجا، اس رسول کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ اب رمضان کو بھی ساتھ جوڑ دیا اس نے کہ رمضان اور قرآن کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو نبی کے فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مکی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری مکی زندگی، سیرت طیبہ کا مکی دور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے، کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے، کوئی مناظرہ ہوتا ہے، کوئی سوال جواب ہوتا ہے، کوئی بحث تکرار ہوتی ہے، تو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی پوری مکی سیرت طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں امیہ سے ڈسکس ہوتی ہے، جہاں ابو جہل سے ڈسکس ہوتی ہے، جہاں عتبہ سے ڈسکس ہوتی ہے، جہاں شیبہ سے ڈسکس ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑے قریش کے سردار آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں آپ کہیے جو کچھ آپ نے کہنا ہے۔ وہ دشمن جو کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں، وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں، جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی صورت سنا دیتے ہیں۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ، یہاں تصور کریں کہ ہم لوگ آج ایسے نہیں کرتے، یہ دعوت کا پہلو محو ہو گیا، ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ لیکن حضور کیا فرماتے تھے؟ کبھی سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ دیتے تھے، کبھی سورہ سجدہ کی آیات پڑھ دیتے تھے، کبھی سورہ مدثر کی آیات پڑھ دیتے تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یا اشارہ ملتا تھا وہی آیات فرما دیتے تھے، اور وہ آیات اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا عین جواب ہوتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب جو تھے وہ قریش مکہ تھے۔ قریش مکہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، ان کی لغت میں ان کو اس زبان کے نشیب فراز پتہ تھے، ان کو اس زبان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ تھا، ان کو اس قرآن کی طاقت کا اندازہ تھا، اس کے معجزہ ہونے کا اندازہ تھا۔ اس لیے ان کے اوپر تو یہ جادو نہیں بلکہ ایک گولی کی طرح اثر کرتا تھا، انہیں سمجھ آتی تھی ساری، ان کی ماں کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، ان کیسے نہ سمجھ آ رہی ہوتی۔ اس لیے تمام مکی صورتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو قریش مکہ کو
ان آیات کے اندر یتلو علیہم آیات ہی پر ہی پورا چیلنج موجود ہے۔ لاؤ ایک آیت لے کے آؤ، ایک سورت لے کے آؤ، کچھ تو بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں۔ آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود پوری عرب دنیا زور لگا کے بیٹھ گئی، اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کے نہیں لا سکے۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فریضہ کہ آیات قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کل کچھ ریشنلسٹ ایسے آئے ہیں جدید دور میں ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیا طوطے کی طرح رٹا لگواتے رہتے ہو اس قرآن کریم کو، کیا اپنے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی آپ نے، بچوں کے دماغ مفلوج کر دیے آپ نے۔ مجھے خود ڈائریکٹ کچھ بندوں نے کہا، میرا بچہ حفظ کر رہا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ حیران رہ گیا اس آدمی کے تبصرے سے۔ یہ مدرسے کیوں کھلے ہیں؟ یہ حفظ کیوں کراتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ چلو اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر کوئی مسائل ہیں وہ اخذ کریں۔ یہ کیا بچہ صبح سے شام تک ایسے 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 کرتا ہے؟ یہ اس آدمی کا میرے اوپر تبصرہ تھا۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، مجرد تلاوت کرتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد کلام ہے۔ ساری دنیا میں کوئی ایسا کلام موجود نہیں ہے اسلامی شریعت کے اندر جس کے اوپر یہ فتویٰ ہو کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ہے۔ صرف اور صرف قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے، باقی کسی چیز کے مجرد پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ حدیث کا بھی نہیں ہے، فقہ کا بھی نہیں ہے، سیرت کا بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی تو ثواب ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی تو نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کو اللہ نے وہ معجزہ قرار دیا، نہ سمجھ آئے پھر بھی ثواب ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق المنزل علی قلب رسول اللہ المتعبد بتلاوتہ۔ قرآن کی جو ہے نا تعریف کرتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن اور سیرت کے اس رشتے کو تو آپ سمجھ گئے۔ اب آگے تھوڑا سا چلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی اولین سیرت طیبہ کی اولین کتاب قرآن کریم ہے۔ اس میں مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ یہ مکی مدنی کا سلسلہ کیا ہے۔ یہ 14 صدیہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تقسیم فرما دی۔ ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورت کہلائے گی، بے شک وہ مدینہ میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہو۔ ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلائے گی، چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ یہ درمیان میں ایک یوں سمجھے کہ دیوار بنا دی ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور دونوں کی سیرت بالکل ایک دوسرے سے 100% مختلف ہے۔ مکی سیرت طیبہ کو برادران اسلام اگر آپ دیکھیں گے تو مکی سیرت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی صورتیں نازل فرمائی ہیں کسی ایک صورت میں بھی احکام نازل نہیں فرمائے۔ احکام نہیں ہیں، مسائل نہیں ہیں، فقہی مسائل نہیں ہیں، صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ ان تینوں کے اوپر پوری مکی صورتیں گھوم رہی ہیں۔ آفاق سے دلائل، انفس سے دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل، قصے، واقعات، انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات، ان پہ ہونے والی سزائیں، ان سزاؤں کے نتیجے میں پھر آگے پیدا ہونے والا معاشرہ، یہ جتنا بھی سارا کچھ ہے مکی زندگی میں وہ سارے کا سارا اسی پہ مشتمل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 باتوں کی دعوت دیتے تھے: توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی۔ یہ قرآن نے بتایا، اس لیے قرآن فہمی کے لیے سیرت طیبہ کا سمجھنا ضروری ہو گیا۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص ایک مشہور تابعی ہیں، سعد بن ابی وقاص کے یہ بیٹے ہیں۔ وہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں،
کہ ہمارے والد ہمیں سیرت طیبہ بالکل اسی طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے تھے۔ اتنی اہمیت تھی کہ سبقن ہمیں سیرت پڑھایا کرتے تھے، اور وہ والد جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی رہے، بڑے قائد، بہادر، مجاہد، سپاہی، سپہ سالار، قریش خاندان کے چشم و چراغ، اور اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو سیرت قرآن کی طرح پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ سیرت پڑھیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی، قرآن پڑھیں گے تو سیرت کی سمجھ آئے گی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، جب تک دونوں کی سمجھ نہیں آئے گی ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ میرے بھائیوں اور بہت ہی محترم معتکفین حضرات، آپ کے پاس موقع ہے۔ میں نے بہت زیادہ سیرت کے اوپر باتیں کی ہیں، بہت زیادہ، اور یقین کیجئے جہاں بھی گیا ہوں، جہاں بھی بات کی ہے، افسوس اور دکھ اس بات کا ہوا کہ مدرسے سے لے کے کالج تک، اسلامیات اور اس جنرل نالج سے لے کے طب اور میڈیکل تک، جس بھی شعبے میں چلے جائیں، جس بھی گروپ کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، کسی ایک نے بھی سیرت طیبہ کی کسی ایک کتاب کا صحیح نام مجھے نہیں بتایا۔ آپ تصور کریں، اور یہ ہمارا حال ہے کہ سیرت کی اہمیت، تقریر سن لی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جس ذات اقدس پر ایمان لانے سے بندہ مسلم ہوگا، جنت کی گارنٹی ملے گی۔ جس کی ذات پر کہ زندگی کے مطابق عمل کر کے جنت کا راستہ آسان ہوگا، جس کے اوپر قربان ہونے کے لیے ہم بےتاب ہوئے پڑتے ہیں، جس کے لیے جان دینا ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہوتا ہے، اس ذات کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتے نہیں ہیں، بالکل نہیں پڑھتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں کیسے تھے، آپ جوانی میں کیسے تھے، آپ کی عادات کیا تھی، آپ کو کون سی چیزیں پسند تھی، بچپن میں کیا پسند تھا، جوانی میں کیا پسند تھا، آپ کے دوست کیسے تھے، آپ نے کام کیا کیا کیے، آپ نے بکریاں چرائیں یا نہیں چرائیں، آپ کے والدین تھے یا نہیں تھے، آپ کا والدین کے ساتھ کیا سلوک تھا، والدین کے رشتہ داروں سے آپ کے کیا سلوک ہوتے تھے، آپ نے شادی کی یا نہیں کی، کتنی کی، کس طرح کی، کن حالات میں کی، آپ نے زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا اپنائے ہوئے تھے، آپ قریش مکہ کی عادات و خصائل کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، جب شرک ہوتا تھا تو آپ کا کیا حال ہوتا تھا، جہاں شرک نہیں ہوتا تھا وہاں آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، آپ کے خواتین سے کیسے تعلقات تھے، آپ کے بزرگوں سے کیسے تعلقات تھے، آپ کے دشمنوں سے کیسے تعلقات تھے، آپ نے نبوت سے پہلی جو زندگی گزاری تھی اس میں لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، آپ سخی تھے یا نہیں تھے، آپ کچھ کماتے تھے یا لوگوں کی کمائی پہ گزارا کرتے تھے، آپ جو کچھ کماتے تھے اسے کہاں لے کے جاتے تھے، آپ یہ سارا کچھ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ خدا کے لیے سیرت طیبہ کی کوئی نہ کوئی کتاب اس اعتکاف کے دوران اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بن جائے گی، دل کے اندر محبت کے ساتھ ایک تصویر بنے گی، اور بڑی خوبصورت تصویر بنے گی۔ اس کو پڑھیے، 63 سال ہیں، ان 63 سالوں کو لکھنے والوں نے لاکھوں صفحات بھر دیے۔ یہ 63 سال ختم نہیں ہو رہے، اب بھی لکھا جا رہا ہے، آج بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی موضوع پہ لکھا گیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، سب سے زیادہ۔ یقین کیجئے ہزاروں کتابیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھی، ہزاروں، ایک کتاب کی ہزاروں جلدیں نہیں، ایک کتاب کی ایک جلد، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، انگلش میں، ہاؤسا میں، جاپانی میں، انڈین، ہندو زبانوں میں، دنیا کی کئی زبانوں میں، انڈونیشیا، ملیشیا، جہاں جہاں آپ چلے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ہر لکھنے والا اس سمندر کے اندر سے کوئی نئے ہی موتی نکال کے لے آتا ہے۔ یہ ہے معجزہ، ایک زندگی ہے، اور اس میں بھی جو نبوی ہدایات والی زندگی ہے وہ 40 سے 63 تک ہے۔ ان 23 سالوں میں جو کچھ آپ نے کیا، لکھنے والوں نے لاکھوں صفحات بھر دیے، ختم نہیں ہو رہے۔
یہ معجزہ ہے جو ہو رہا ہے۔ اور ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ نعرہ لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں جان بھی قربان ہے، اور لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ کتاب تاک میں رکھی 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 دھول سے بھر جاتی ہے، اس کو دمک بھی چاڑ جاتی ہے۔ اگر ہے تو اسے پڑھتے نہیں ہے تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے، سیرت طیبہ۔ اور اگر ہم سیرت طیبہ کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یقیناً اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ برادران اسلام، کبھی کبھی میں اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی فقہ کی کتاب نہ لکھی جائے، کوئی حدیث کی کتاب ہمارے پاس نہ ہو، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہو، تو ہماری زندگی پوری کی پوری اسلام کے مطابق مکمل ہو جائے گی نا، بچے گا کیا پیچھے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زندگی مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہی مطلوب ہے، اسی کے مطابق چلے گی تو کامیاب۔ تو پھر فقہ کیا ہے؟ یہ عقائد کی کتابیں کیا ہیں؟ یہ فلسفے کی کتابیں کیا ہیں؟ یہ علم الکلام کی کتابیں کیا ہیں؟ یہ تصوف کی کتابیں کیا ہیں؟ یہ 500 جو شعبے بنے ہوئے ہیں یہ سارے ایک طرف رکھ دیں، صرف سیرت طیبہ کو اٹھا کے پڑھ کے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں تو زندگی کامیاب 100% قرآن کے مطابق چلے گی، اس لیے کہ حضور کی زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ یہ ہے سیرت طیبہ کی اہمیت۔ اگر آپ قرآن کریم کے شان نزول پہ چلے جائیں، شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیات کن حالات میں اور کیوں نازل ہوئیں، تو جو شان نزول ہے وہ سیرت طیبہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب ہے کہ فلاں حالات تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، تو یہی سیرت ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں آپ تھے، آپ نے پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، خفیہ، چھپ کے، ایک ایک گھر میں جاتے تھے، دستک دیتے تھے، جس کے اوپر اعتبار ہوتا تھا اس سے بات کرتے تھے، کسی دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، قریبی دوستوں سے بات کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے۔ ان سارے حالات کی تصویر کشی قرآن کریم خود کر دیتا ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ جب دم باہر نہیں نکلنا، یہ تدریج ہے، سیرت کی تدریج ہے، دعوت کی تدریج ہے کہ آہستہ 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 اپنے باہر نکلنا ہے، گھر سے کام شروع کرنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب مکی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی جہاں دیدہ خاتون تھی، طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ اس دور میں جب خواتین کی حالت وہی تھی جو آج کل ہے، ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، اس دور میں ایک خاتون جو 2 شوہر دیکھ چکی ہو، جس کے 4 بچے ہوں، 40 سال عمر ہو، اس کے باوجود مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کو پیغام نکاح بھیجیں، اس میں کوئی خاصیت تو تھی نا۔ قرآن نے اس خاتون کو اللہ اکبر، اللہ تبارک، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تصور کریں، یہ کوئی یہ اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہوگا حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ نے خوش، ظاہر ہے اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے مذاق کے طور پہ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خامد تھے، چھوٹے بھی تھے۔ فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے تھوڑی سی چادر پیچھے کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکدم چونک گئے، ادھر ادھر دیکھا، یہ کیا ہوا؟
حضرت خدیجہ نے عرض کی حضرت کیا ہوا؟ کہتے ابھی جبریل یہاں تھے اور ابھی یہاں نہیں ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے سر سے چادر نیچے کی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا جبریل آئے ہیں، میں اپنے آپ کو مزید اطمینان دلانا چاہتی تھی کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ خود سلام ہے۔ یعنی وہ خدیجہ، ان خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ یہ بڑی سیرت کا بڑا عجیب سا ایک چیپٹر ہے۔ وحی آنا بند ہو گئی، فترۃ الوحی اس کو کہتے ہیں، وحی آنا بند ہو گئی، مکی دور ہے، ابتدائی دور ہے، ابھی چند لوگ ایمان لائے ہیں، وحی کٹ گئی، جبریل نے آنا بند کر دیا، حضور سخت پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے؟ خدیجہ اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے جو حضور پہ ایمان لایا وہ خدیجہ تھی۔ خدیجہ سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ سب سے پہلے جس خاتون نے، جس بندے نے، جس بندی نے ایمان لایا وہ خدیجہ تھی، اور خدیجہ گزشتہ 40 سال سے حضور کو دیکھ رہی تھی۔ 40 سال سے، بچے تھے تو خدیجہ کی عمر 15 سال تھی، تو وہ 40 سال تک حضور ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اور 40 سال کے بعد جب حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو خدیجہ نے کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ سچے ہیں، سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ ہے طاہرہ، جنت کے خواتین کی سردار۔ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، جنت میں غور ہو گھر بتایا۔ یعنی ایک روایت میں یہ فرعون کی جو بیوی تھی نا، آسیہ بھی وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے، جن کا جنت میں گھر بنایا اور مرنے سے پہلے وہ گھر دکھایا، زندگی میں دکھا دیا۔ تو یہ دوسری خاتون ہے جن کا اللہ نے جنت میں گھر بنایا، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر لٹا دیا تھا۔ بہت بڑی سیٹھ تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، کاروبار تھا، جائیداد تھی، گھر بار تھا، سب کچھ تھا، سارا کچھ دے دیا، تو اللہ نے اس کے بدلے جنت میں گھر دے دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا ہے، اور ان سب کچھ کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو صحابہ کرام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے وہ پودے ہیں جو بڑے ہو کے پھلدار درخت بنے، اور انہی درختوں کے پھلوں سے آج تک ہم پھل کھا رہے ہیں۔ اگر ہم تک کچھ پہنچا ہے تو صحابہ کرام سے پہنچا ہے۔ اور صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ اور صحابہ میں سے اول نمبر پہ اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں۔ حضرت خدیجہ اول نمبر پہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے پتہ نہیں چھوڑ دیا ہے، وہی آنا بند ہو گئی نا، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں، ابھی ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ نے بڑا عجیب تبصرہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، انک تحمل الکلب، انک تقری الضیف، انک تعین علی النوائب۔ 4 باتیں تمہارے اندر موجود ہیں میرے محبوب، تمہیں اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کون سی 4 ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کے کام آتے ہیں۔ نمبر 2، مصیبت پڑے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی قدر اور عزت کرتے ہیں، اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے جو سرٹیفکیٹ دیا وہ مکی زندگی کا تھا۔ مکہ میں آپ نے کیا کیا، 10 سال میں کیا کیا، 20 سال میں کیا کیا، 30 میں کیا کیا، 40 میں کیا کیا،
یہ 40 سال کا سرٹیفکیٹ تھا، یہ 40 سے اگلا نہیں تھا، 40 سے پیچھے والا تھا۔ کیا؟ خدمت خلق۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ سیرت طیبہ کا سب سے بہترین چیپٹر یہ ہے کہ خدمت خلق کی جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اور یہ وہ چیپٹر ہے جو مدنی زندگی میں اور اگلے 23 سال میں جا کے بند نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ یہ چیپٹر آخر تک چلتا رہا۔ خدمت خلق والا جو سلسلہ ہے، یہ سیرت طیبہ کا مین چیپٹر ہے۔ حضرت خدیجہ نے جو آ کے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ ان باتوں پہ دیا تھا کہ آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مصیبت زداؤں کے کام آتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں اگر آپ مکی زندگی میں دیکھیں، خدمت خلق، اونٹ آتا ہے یا اونٹ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے واقعہ مشہور ہے، اونٹنی شکایت کرتی ہے کہ حضور میرا مالک میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ انسان تو ایک طرف رہے، جانور آ کے آپ سے شکایت کرتے ہیں۔ جب جانور شکایت کیوں کرے گا؟ اسی لیے کرے گا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے اس سے چھٹکارا دلائے گا۔ یتیم بچہ ہے، آ کے شکایت کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معاشرتی لحاظ سے کمزور ہیں، صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی ہے، بڑے بڑے سردار دشمن بن چکے ہیں، لیکن وہ بچہ آ کے حضور سے شکایت کرتا ہے، حضور ابو جہل میرا مال کھا گیا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ شکایت کس سے ہو رہی ہے؟ شکایت اس سے ہو رہی ہے جو اس وقت خود مکہ میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کے باوجود شکایت ہو رہی ہے، اس لیے کہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے حق لے کے دینا ہے تو انہوں نے ہی لے کے دینا ہے۔ یہ سیرت کا چیپٹر ہے، یہ سیرت کی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سیرت طیبہ صرف ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں بتاتی، سیرت طیبہ پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ایک تجارت کے حوالے سے آپ لیجئے، آپ تاجر تھے، سامان تجارت لے کے باہر ملکوں میں بھی جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ متاثر بھی اسی سے ہوئی تھی۔ مال تجارت لے کے جاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، قسم نہیں اٹھاتے، جتنا جائز منافع ہے اسی پہ بیچتے ہیں، اور اگر کبھی خریدنے والا زیادہ پرافٹ دیتا ہے تو نہیں لیتے، خریدنے والا اگر قسم اٹھاتا ہے تو اسے سامان نہیں بیچتے کہ قسم اٹھا کے میں سامان نہیں بیچتا۔ یہ وہ مکی زندگی ہے جب قرآن کریم کا نزول شروع ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ حالات تھے۔ 25 سال عمر مبارک ہے، اگر آپ ایک اور معاشرتی مسئلہ دیکھ لیجئے، عمر ہے 25 سال یا 23 سال آپ رکھ لیں۔ عرب کے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کوئی اسے کیا کہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سربراہی نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، سب کچھ بے راہ روی اپنے انتہا پر ہے۔ اس دور میں اگر کوئی شخص اس مکہ کی سرزمین پر سچا، امانت دار، دیانتدار، بہادر، دوسرے کو حق دلانے والا، اپنا حق چھوڑنے والا، مہمانداری کرنے والا، دور سے آئے ہوئے لوگوں کو جگہ دینے والا، غمگساری کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا اگر کوئی تھا، ایک ہی بندہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیا تھا؟ اور پاک دامنی اتنی زیادہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک دامن تھے، اتنے باحیا تھے کہ ایک باحیا خاندان کی باحیا دوشیزہ جتنی باحیا ہوتی ہے اتنے اس سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ نظریں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے، نظر اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا۔ سبق یہ ملتا ہے، 23-24 سال عمر مبارک ہے، کڑی الجوان ہے، بہترین صحت ہے، اس عرب معاشرے کے خوبصورت ترین اگر کوئی تھے تو آپ تھے،
پاک صاف ترین اگر تھے تو آپ تھے، خوشبو آپ سے ویسے ہی آتی تھی اور لگاتے بھی تھے، اجلا لباس پہنتے تھے، ہر لحاظ سے اپنا معیار آپ کا ٹاپ پہ تھا، کسی لحاظ سے پیچھے نہیں تھے۔ اس کے باوجود کبھی اس معاشرے میں آپ نے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جہاں یہ جرم بھی نہیں تھا، جہاں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا، جہاں ان تعلقات کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی۔ جیسے آج کا جو مغربی معاشرہ ہے بالکل ایسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود نہیں دیکھا۔ اچھا شادی ہوتی ہے، شادی خود نہیں کی، خدیجہ نے پیغام بھیجا، ایک 40 سالہ بیوہ پیغام بھیجتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پھر بھی خاموشی۔ کہا کہ ام نفیسہ وہ خاتون تھی جو پیغام نکاح لے کے آئی تھی، حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی۔ آپ نے بڑا عجیب سی بات کی، آپ نے کہا جائیں میرے بزرگوں سے بات کریں، چچا سے بات کریں، چچا سے۔ انہوں نے چچا سے جا کے بات کی۔ آپ تصور کریں یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ میرے لیے آپ کے لیے یہ سبق ہے اس میں۔ اس معاشرے میں جہاں کوئی قانون ضابطہ ہے ہی نہیں سرے سے، اس معاشرے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23-24 سال ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، اور حالات یہ ہیں کہ کس طرح ایک خاندانی انداز میں اس بیوہ خاتون سے شادی کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہے وہ سیرت طیبہ جو ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ شادی کس طرح کرنی ہے، رشتہ کس طرح مانگنا ہے آپ نے، پھر آگے چلتے جائیں۔ بچیاں ہو گئی، بچے نہیں ہوئے، تو بچیاں ہو گئی، حضرت زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہیں، ابھی تک عمر مبارک 35-36 سال نہیں ہوئی ہے، 4 بچیاں ہیں، خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ بچیوں کی پرورش آپ نے کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، بتا رہی ہے کہ بچیوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو 2 بچیاں دی، اس نے ان 2 بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اچھی طرح پالا پوسا، ان میں اور بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، اور بیاہ کے دے دیا۔ وہ اور میں روز قیامت اس طرح ہوں گے، اس طرح۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اگر بچیاں ہیں تو یہ کرنا ہے، اور اگر بچے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر بچے ہیں، ایک صحابی تھے، ان کے 11 بچے تھے، بشیر نام تھا ان کا، بشیر۔ ان کے بیٹے نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حاضر ہوا تو ساتھ میرے نعمان بھی تھا، اور نعمان چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا بچہ کھیلتا، تو اس کو بڑی خوبصورت واسکٹ پہنائی ہوئی تھی جو اس دور میں ہوئی ہوگی، یمن سے آئی تھی، بڑی چمکیلی اور خوبصورت واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سلام کیا، بیٹھے۔ حضور نے فرمایا بشیر، یہ جو بچے کو آپ نے اوپر جیکٹ پہنائی ہے، یہ آپ کے پاس اس طرح کی کتنی ہے؟ فرمایا ایک ہی ہے جو اس نے پہنی ہے۔ فرمایا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا 11۔ کہتے یا تو سب کو لے کے دو یا اس کے بھی اتار لو۔ اب تصور کریں، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کس طرح کرنا ہے۔ پھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھنا ہے۔ حجر اسود وہ انہوں نے دوبارہ سے دیواریں بنائی، اونچی کی، حجر اسود کو اٹھا کے نیچے رکھا۔ اب اس حجر اسود کو دوبارہ رکھنا ہے، اور عرب لوگ حجر اسود کو رکھنے کو ایک بڑا کام سمجھتے تھے۔ جب کسی نے اٹھا کے رکھنے کی کوشش کی تو دوسرے قبیلے والوں نے کہا نہیں ہم رکھیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم رکھیں گے، تیسرے قبیلے نے کہا نہیں ہم رکھیں گے، لڑائی بن گئی، لڑائی پڑ گئی۔ اگر آپ کسی قبیلے کے سربراہ ہیں، اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ کسی اجتماعیت میں رہتے ہیں، تو آپ کی وہ شخصیت ہو کہ آپ انصاف سے فیصلہ کر سکیں، تو یہ سیکھنا ہے تو سیرت طیبہ سے جا کے سیکھ لیجیے۔ کیا ہوا؟ پتھر اٹھانے کے لیے لڑائی ہو گئی کہ حضرت اسود کو کیسے رکھا جائے۔
حجر اسود زمین پہ پڑا ہے، لڑائی جاری ہے، دیوار اوپر کون کرے گا جب تک حجر اسود اس اونچائی پہ نہ رکھا جائے؟ کوئی درمیان میں پڑا اور اس نے کہا بھائی لڑو نا۔ ایسے کرتے ہیں کہ اس پتھر کو ادھر ہی رہنے دیں، آج یہ ساری جو لڑائی شڑائی مجلس ہے اسے ختم کر دیں، کل صبح فجر میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا جو وہ فیصلہ کرے گا وہ قبول ہوگا۔ سب نے کہا ایسے ہی کرتے ہیں، چلے گئے۔ دوسرے دن سب سے پہلے جو بندہ اس جگہ پہ پہنچا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر مبارک ہے 35 سال، اور جو بڑے بڑے شیخ وہاں پہ موجود ہیں وہ معاشرے کے بڑے قداور شخصیات ہیں، کسی کی عمر 60 ہے، کسی کی 70، کسی کی 100، کسی کی 120، بزرگ ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، لیکن چپ۔ کیوں چپ ہیں؟ جاء الامین، جاء الامین، امین آگے ہیں، جو یہ کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ آپ کا لقب امین پڑا تھا۔ امین عرب معاشرے میں ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، اصل میں امین تھا ہی نہیں، جیسے آج نہیں ہے نا اس وقت بھی نہیں تھا۔ یہ آج کل ہم دور جہالت سے گزر رہے ہیں۔ آج سرکاری سطح پہ چلے جائیں، اوپر کی سطح پہ چلے جائیں، تجارت کی سطح پہ چلے جائیں، منڈی میں ریڑھی لگانے والے کسی کے پاس چلے جائیں، یقین کیجئے 60، 70، 80% لوگ ایسے ملتے ہیں جن میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جہاں کسی کا بس چلتا ہے وہاں کرپشن کرتا ہے۔ یہ کرپشن اس وقت بھی عروج پر تھی۔ تو اس کرپشن کے دور میں امین آ گئے۔ امین نے کیا کیا؟ امین نے اپنی وہ جو چادر رکھی ہوئی تھی وہ اتاری، نیچے بچھا دی، اس چادر کے اوپر پتھر رکھا، جو کل لڑ رہے تھے ان سب سے کہا کہ آ جاؤ، سارے اس چادر کو پکڑے چاروں طرف سے۔ اب سارے راضی ہو گئے، سب کو حصہ مل گیا اس اٹھانے میں، سب نے چادر اٹھائی، پتھر اس کے اندر تھا۔ جب بالکل اس جگہ کے برابر آئے تو آپ نے خود پتھر کو دھکا دیا اور اس جگہ پہ لگا دیا۔ یہ حکمت کون سکھاتا ہے؟ یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کر دی تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے آپ، اور یہ حکمت کی جو تعلیم دیتے تھے وہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی تھی، اس سے دیتے تھے۔ اور یہ جو حکمت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ وہ حکمت ہے جو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے ہی موجود تھی۔ یہ وہ سکھا رہے ہیں۔ یہ آپ سیرت طیبہ کے اس طرح کے واقعات کو اگر لے کے چلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اپنے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، زندگی گزارنے کے ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ سے سبق ملتے ہیں۔ پھر شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سیرت طیبہ بھی قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جیسے قرآن چل رہا ہے ایسی سیرت چل رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی قانون نازل ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کرواتے ہیں۔ مکی زندگی میں یہ قانون تھا کہ جنگ نہیں کرنی، ہتھیار نہیں اٹھانا، مار کھانی ہے، مارنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جذباتی صحابی تھے، بہادر تھے، سردار تھے، رکنے والے تو تھے ہی نہیں۔ حضور سے عرض کی حضور مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیں کہ میں اس تلوار کو اٹھاؤں اور اس تلوار سے کام لوں۔ حضور نے فرمایا حمزہ نہیں، اجازت نہیں ہے، مارے کھا رہے ہیں۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک وہ پھل پک کے تیار نہیں ہوا ہے جس کو اتار کے کھانا ہے۔ ابھی وہ سونا بھٹی میں پڑا ہوا ہے، ابھی کندن نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ آلائشیں باقی ہیں انہیں صاف کرنا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا ہے، ابھی تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک معاشرہ دیا جائے گا، ایک سوسائٹی دی جائے گی، ایک نظام دیا جائے گا، ایک حکومت دی جائے گی،
ایک قوت دی جائے گی، ایک نظم و ضبط دیا جائے گا، اس کے بعد آپ نے ہتھیار اٹھانا ہے۔ ابھی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ دشمن کو کم نہ سمجھو۔ تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کس نے بتایا ہمیں سیرت نے بتایا۔ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر آپ کسی معاشرے میں کمزور ہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی نظام بنا سکیں، تو اس وقت وہاں پہ ہتھیار نہ اٹھائیں، مکی زندگی میں رہیں، مدنی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اور جب سوسائٹی بن گئی، نظام بن گیا، طاقت آ گئی، اجتماعیت بن گئی، مضبوط جماعت آپ کے ساتھ آ گئی، اس کے بعد پھر اب اجازت ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اب اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ میں سیرت طیبہ کا مکی اور مدنی جو فرق وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مکی زندگی میں مسلمان کمزور تھے، کم تھے، نظم و ضبط نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، باقاعدہ جماعت نہیں تھی، کسی بھی عملی کام کا حکم نہیں تھا سوائے نماز کے، وہ بھی آخر میں آ کے ہوا 10 نبوی میں۔ جیسے ہی مدنی زندگی آئی، ایک معاشرہ بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے مدینہ پہنچو، جو نہیں جاتا اسے بھی لے کے گئے، سب پہنچو، پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہاں پہ ایک سوسائٹی تشکیل دینی تھی، سوسائٹی تشکیل دی، خود اس کے سربراہ بنے، صحابہ کرام کی ٹیم بنائی، قانون نافذ کر دیے، یہودیوں سے مشرکین سے معاہدے کیے، کوئی ایک دوسرے کو مارے گا نہیں، ایک چھوٹی سی مملکت بنا دی، ایک چھوٹا سا ملک بنا دیا۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے برادران اسلام کہ اگر آپ کے حالات مکی حالات جیسے ہیں تو آپ نے جنگ نہیں کرنی، اور اگر آپ کے حالات مدنی زندگی جیسے ہیں تو آپ نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جہاد فرض ہے، قتال فرض ہے۔ امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر کہیں ظلم کی چکی میں پس رہا ہے تو اس کو وہاں سے چھڑانا باقی امت کا فرض ہے۔ یہ مدنی زندگی میں ہے، مکی زندگی میں نہیں ہے۔ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ اس وقت برما والے مکی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سیرت ہے برادران۔ برما والے مکی زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین والے مکی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم مدنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزاد اسلامی ملک جہاں بھی ہیں وہ مدنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں ہتھیار اٹھانا چاہیے، انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے جانا چاہیے، انہیں فوجیں تشکیل دینی چاہیے، انہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، انہیں اپنی قوت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور لیکن جو مکی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چاروں طرف فوج ہے، جن کے چاروں طرف دشمن ہیں، جو بیچارے پسے ہوئے ہیں، جو کم تعداد میں ہیں، جن کے پاس کوئی مالی معاونت نہیں ہے، جن کے بارڈر کسی جگہ مل بھی نہیں رہا ہے، وہ بیچارے پھر مکی زندگی میں ہیں۔ انہیں مکی زندگی کی طرح اپنے حالات کو چلانا چاہیے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ نے ایک اپنے برگزیدہ بندے کو دنیا میں بھیجا، اس نے 40 سال کے علاوہ 23 سال اور زندگی یہاں پہ عمل کر کے دکھائی۔ اس 23 سالہ زندگی میں ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے قوانین و ضوابط موجود ہیں، جیسے بھی حالات ہوں اسی طرح موجود ہیں، جیسی سیاست ہو ویسے ہی موجود ہیں، جیسے بھی حالات ہوں اسی کی رہنمائی ہمیں سیرت طیبہ سے مل رہی ہے۔ سیرت طیبہ کا برادران اسلام جو ایک اہم مقصد ہے، آخر میں بات آخری یوں سمجھے بات ہے، کل انشاءاللہ اگر موقع ملا تو وہ پھر مثالیں میں آپ کے سامنے اس کی رکھوں گا کہ سیرت طیبہ سے دروس و اسباق اخذ کرنے ہیں۔ کس واقعے سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی میں اتنا کچھ ہوا کہ اگر آپ 1000 سے بھی ضرب دے لیں تو وہ کم پڑتا ہے۔ 10 سال صرف ہم نے 10 سال میں کیا کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ 10 سال میں کیا کرتے ہیں؟
لیکن ان 10 سالوں میں اتنا کچھ ہو گیا کہ ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ہر چیز کی مثال وہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ جو مثالیں اور دروس و اسباق ہیں، اگر کل وقت ملا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا آخری جو میں فائدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ سیرت نبی کا پرتو تھے۔ سیرت میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سب پہ عمل کر کے صحابہ نے بتا دیا، اور صحابہ کی زندگیاں پھر پھیلی، ایک نہیں 1 لاکھ ہو گئے، اور لاکھ زندگیاں ہیں۔ کوئی اردن چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی حجاز چلا گیا، کوئی نجد چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ جو سیرت ہے نا، سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ نے اس سیرت کو اڈاپٹ کیا، قبول کر لیا، پھر ایک ایک صحابی سیرت کا نمائندہ بنتا ہوا، اسلام کا نمائندہ بنتا ہوا، قرآن کا نمائندہ بنتا ہوا دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور یہ روشنی پھیلتے پھیلتے آج یہاں تک پہنچی ہے کہ میں اور آپ بھی اسی کی روشنی سے فیض حاصل کر کے آج یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور میری یہ آپ سے وصیت ہے آپ کو کہ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب لیں اور ضرور اس کو پڑھیں، شروع سے آخر تک پڑھیں، 23 سال نہیں 63 سال کی پڑھیں، اور ان 63 سالوں میں جب یقین کیجئے، یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جب آپ اس سیرت کی کتاب کو پڑھیں گے آپ کی حب رسول میں اضافہ ہوگا، آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ کو چلتے پھرتے آگے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آنکھوں کے آگے آپ کو نظر آئے گی، آپ کو دل میں محسوس ہوگی، آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے اس موقع پہ کیا کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ آئینہ ہے، سیرت طیبہ وہ آئینہ ہے کہ اس آئینے کو اگر ہم سامنے رکھ کے اپنا چہرہ دیکھتے رہیں گے تو ہم اس دنیا کو بھی سنوار سکیں گے اور اگلے جہان کو بھی سنوار سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ جاری ہے، اور گلا بھی اجازت نہیں دے رہا اور ٹائم بھی نزدیک لگ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔